ایکویریس میں کیا ملے گا سر؟ ونڈرفل پیپل. ایکویریس میں 11 بتانے کے بعد بھی نہیں بتایا میاں صاحب نے. میں گن رہا تھا سر. اچھا گن رہے تھے نا آپ. لیو کے اپوزٹ ایکویرین سائن ہوتا ہے, ان کا ایئر سائن ہوتا ہے. میں اس کو اس لیے تھوڑا سا کہہ رہا ہوں, بیسیکلی یہ ریبیلیس لوگ ہوتے ہیں, جس معاشرے میں ہوتے ہیں, جس سسٹم میں ہوتے ہیں, اس میں خوش نہیں ہوتے, اس سے چیر کے کچھ اور بننا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے ایئر, اور ایئر کبھی بند نہیں ہو سکتی, آزاد رہ سکتی ہے. جس نے بھی ہوا کو کہتے ہیں نا بند کرنے کی کوشش کی, اس نے طوفان کا سامنا کیا. امیر کون سا سائن ہوتا ہے میاں صاحب؟ اچھا, تمام سائن میں لوگ امیر ہوتے ہیں, لیکن اس میں جنرلی اگر ہم دولت کی بات کریں تو ٹورس والے آپ کو رچ لوگ ملیں گے. اس میں آپ کو کیپریکینین بہت امیر ملیں گے. اچھا, بلکہ کیپریکینین کا ذکر ہمارے ساتھ رہ گیا. ابھی بات کرتے کرتے ہم رک گئے تھے, کیونکہ میں جمپ ان کر رہا تھا, ایک سسٹم سے نہیں چلا. ان کی کوالٹیز کے حساب سے لیو سے ایریز میں آ گیا, ایریز سے اس میں آ گیا. کیپریکین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سائن ہوتا ہے, اسے کولڈ بلڈڈ بھی کہا جاتا ہے. کولڈ بلڈڈ, یس. اچھا, اس کی ایک ریزن ہے, ہٹلر واز اے کیپریکارن, ویل ہیو ٹو سی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں, اپنی خواہشات کے لیے اتنے فکسڈ ہوتے ہیں کہ یہ ایموشن لیس ہو جاتے ہیں. یہ اتنے ٹارگٹ اورینٹڈ کولڈ ہو جاتے ہیں, کولڈ ہو جاتے ہیں. لیکن انہی میں وہ لوگ ہوتے ہیں, اگر ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ, پرپز, منزل نہ ہو تو یہ ایک وانڈرنگ سٹار ہیں, بیکار ہوتے ہیں. ڈکٹیٹر ایسے ہی تھے سر. صدام کولڈ بلڈڈ وہی تھا. ایگزیکٹلی. دیکھیں جسے کہتے ہیں ہیڈ اسٹرانگ, اسٹبن, روتھ لیس, اسے کوئی ایموشن, کوئی رونا. آپ نے کسی ہسٹوریکل کیریکٹر کو پورا اسٹڈی کیا جو آپ کو ٹیمپٹ کرتا ہوگا یار اس کا کیا تھا؟ کوئی ایک ہسٹوریکل کیریکٹر جس میں آپ ایسٹرولوجیکلی ایکوریٹ بھی تھے اور انٹرسٹڈ بھی تھے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قائد اعظم کو میں نے اسٹڈی کیا اس لیے کہ ان کی پرسنالٹی ہمارے سامنے تھی. آپ یہ دیکھیے گا کہ ہسٹری آف قائد اعظم کے بارے میں نے بکس بھی پڑھی, آپ نے بھی پڑھی ہے, کہ ہم نے ٹیکسٹ میں پڑھتے. میں ٹیکسٹ کی بات نہیں کرتا, میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. کس انوائرمنٹ سے اٹھے, کہاں گئے. اس زمانے میں لاء کے لیے گئے, لاء کے لیے کالج سلیکشن, واپس آئے تو ارلی ڈیز کی جو ان کی ہسٹری, جب بامبے میں انہوں نے پریکٹس کی تھی, ایک اخبار خریدتے تھے, روزانہ کورٹ جاتے تھے, ملتا نہیں تھا, واپس آتے تھے. لیکن ایک اصول تھا, اپنا ڈریس, چیزیں, لائف سٹائل انہوں نے وہی رکھا تھا. پھر ان کے سامنے جب کوئی پولیٹیکل چینج آئی تو وہاں پہ بھی فکس مائنڈیڈ تھے, انہوں نے اپنے کچھ فیصلے کیے. اور پاکستان جب بنا, ڈے نائٹ ان کا کام تھا. انہوں نے لو میرج تھی ان کی, رومانٹک آدمی تھے, لیکن انہوں نے اپنی رومانس اور پرسنل لائف کو ایک بڑے کاز کے لیے وقف کر دیا. لاسٹ ڈیز میں ان کی میریٹل لائف نہیں تھی. اور محبت کی اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو زیادتی ہوئی. فیمیل کے پوائنٹ آف سے, محبت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ زیادتی تھی. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر ان کا پرپز, ان کی ایمبیشن ان کے اس ایگزسٹنگ انوائرمنٹ سے بڑی ہے تو اس کو کچل کے وہ آگے چلے جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کا نیشنل انٹرسٹ یا قوم کا کہیں, جو بھی کہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں قائد اعظم کولڈ بلڈڈ تھے سر؟ آف کورس انہوں نے بہت سی چیزوں کے اوپر بڑے سخت فیصلے کیے ہیں. آئی تھنک اسٹرانگ ڈیسیجن پاور کولڈ بلڈڈ آدمی لے سکتا ہے, وہی لے سکتا ہے. اور اس میں جب اسٹرانگ ڈیسیجن آپ لیتے ہیں تو یس. نہیں, کولڈ بلڈڈ ایک نیگیٹو ورڈ ہے. میں اس کو تھوڑا سا آپ کو یہ ذرا سا کر دوں. کولڈ بلڈڈ جب ہم کہیں گے تو وہاں آپ کے ذہن میں مرڈر اس طرح کے لوگ آتے ہیں. میں اسے نہیں بات کر رہا, ایموشنز کو لے کے ایموشن لیس, مطلب وہ فیل نہ کریں کہ آپ کے سر میں درد ہے تو مجھے فیل ہی نہ ہو. آئی تھنک یو کین سے کہ وہ اپنے آبجیکٹیو کو پریسیڈنس دیتے ہیں, وہ پریورٹیز. مطلب آپ دماغ سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں یا ایموشن سے لے سکتے ہیں, یا ہارٹ سے لے سکتے ہیں. ہاں بالکل. تو لہٰذا ان کا برین رول کرتا ہے, ہارٹ رول نہیں کرتا.